جنہوں نے اس مقدس مہینے کا احترام بھی کیا، اہتمام بھی کیا۔ تو حضرات محترم، یہ الوداع کے جمعہ کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے کہ الوداع اے ماہ رمضاں، اب جدا ہوتا ہے تو، خون روتی ہے یہ آنکھیں جب جدا ہوتا ہے تو، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضاں الوداع۔ آخری روزے ہیں دل غمناک، مضطر جان ہے حسرتا و حسرتا، اب چل دیا ماہ رمضاں، اب چل دیا ماہ رمضاں۔ معزز سامعین اکرام، آج کچھ تقریر کرنے کا یا کچھ بتانے کا مقصد نہیں ہے، کچھ سوالات میرے پاس آئے تھے، اس لیے مجھے ڈائری لے کر کے کھڑا ہونا پڑا، اور ماشاءاللہ جو ہے اس سوالات کے جواب دینا بہت اہم اور بہت ضروری بھی سمجھا میں نے، کیونکہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اور اسی کے تعلق سے چند سوالات آئے تھے۔ پہلے کسی سائل کا سوال ہے کہ کیا زکوٰۃ یا صدقہ فطر مسجد، درگاہ، قبرستان یا عیدگاہ میں دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب نہیں، زکوٰۃ یا صدقہ فطر مسجد، درگاہ، قبرستان یا عیدگاہ میں نہیں دے سکتے ہیں۔ ہاں، امداد دے سکتے ہیں، اگر آپ درگاہ میں، قبرستان میں، مساجدوں وغیرہ میں اگر دینا چاہیں تو امدادی طور پہ دیں، زکوٰۃ فطرہ نہ دیں۔ سوال، کیا زکوٰۃ یا صدقہ فطر عبدالغفار سائیں صاحب کو دے سکتے ہیں کیونکہ وہ خود صاحب نصاب ہیں؟ ان باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ یا فطرہ عبدالغفار سائیں صاحب کو نہیں دے سکتے۔ ہاں، رمضان المبارک کے سحری میں جگاتے ہیں اور مسجد کی صاف صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں، اسی لیے ان کو امدادی طور پر اور نذرانے کے طور پر جو ہے زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے، اور دیں، مگر زکوٰۃ یا فطرہ نہ دیں۔ آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ عبدالغفار سائیں صاحب کو ہم زکوٰۃ یا فطرہ دے کر کے ہم نے اپنے سر کا بوجھ ہلکا کر لیا کہ زکوٰۃ اور فطرے بھی ادا ہو گئے اور ساتھ میں جو ہے ان کے نذرانے بھی ہو گئے، تو یہ خیال رکھیے گا کہ ان کے پاس پیسے تو جا سکتے ہیں مگر نہ ان کے نذرانے ہوئے اور نہ آپ کے زکوٰۃ یا فطرے ادا ہوئے۔ ان باتوں پہ بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ سوال، اگر ہم زکوٰۃ یا فطرہ عبدالغفار سائیں صاحب کو دیں تو ادا ہوگا یا نہیں؟ جواب، زکوٰۃ یا فطرہ ایسی صورتحال میں ادا نہیں ہوگا کیونکہ وہ خود صاحب نصاب ہیں۔ اگر آپ عبدالغفار سائیں صاحب کو زکوٰۃ یا فطرہ دیتے ہیں تو ادا نہیں ہوگا، اس لیے آپ اپنی ذہن و فکر سے ان باتوں کو ہٹا دیں، کیونکہ صدقہ اور فطرہ یا زکوٰۃ ان انسانوں کو، ان شخص کو دیں آپ جو ان کے مستحق ہیں، جو غریب ہیں، غربا ہیں، یتیم ہیں، بے سہارا ہیں، جن کے گھر میں کمانے والے نہیں ہیں، جو بہت زیادہ اتنے زیادہ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ وہ ادا نہیں کر سکتے ہیں، ان کا گھر چلانا دشوار ہے، ایسے انسانوں کو دیں۔ کچھ سونا اور کچھ چاندی ہے، پورے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے اور کچھ رقم بھی نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں زکوٰۃ نکالی جائیں گی یا نہیں؟ اگر ہاں تو طریقہ کیا ہے؟ حضرات محترم، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، ایسی صورتحال میں آپ کو ان دونوں چیزوں کو ملا کر کے رقم کی حیثیت سے یہ اندازہ لگانا ہوگا کہ وہ رقم آپ کے پاس سونے اور چاندی دونوں ملا کر کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آپ کے پاس اکٹھا ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر سونا اور چاندی دونوں کی قیمت ملا کر کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اگر آپ کے پاس اکٹھا ہو جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہیں اور آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہر حال میں لازم ہے۔ اگر آپ نے ایسی صورتحال میں نہیں ادا کیا، ادا نہ کرنے والا گنہگار اور اس کو انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا، انہیں دین سے پھر کوئی وابستہ نہیں رہے گا۔ اسی لیے زکوٰۃ کو اپنے پورے مال کا حساب کر کے نکالیں، کم نہ نکالیں۔ ہاں، خیال رکھیں، آج کل یہ اکثر پایا جاتا ہے کہ اندازے زکوٰۃ نکالا جاتا ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ ہمارے پاس ہم نے اندازہ لگا لیا، ہمارے پاس 10,000 20,000 50,000 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ روپے ہم نے گنتی نہیں کیا،
اس کو جو ہے کاؤنٹنگ نہیں کیا اور ایسے ہی نکال دیا، تو ایسی صورتحال میں ہو سکتا ہے اگر کم نکل گیا تو خیال رکھیے گا، یہ دماغ سے خلل نکال لیجیے گا آپ کہ ہم نے کچھ بھی نکالا نکل گیا، پورا مال ہمارا پاک ہو گیا، یہ آپ کی بھول ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کی جو ہے ایک مختصر طور پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کے گھر سے زکوٰۃ 100 روپے نکلنے والا ہے، یا مثال یوں لے لیجیے 1 لاکھ روپے ہے، 2500 روپے نکلنے والا ہے، مگر آپ نے اندازے نکالا اور کتنا نکالا؟ آپ نے 2499 روپے نکالا، 1 روپے نہیں نکالا، یا 2499 روپے 99 پیسے نکالا، 1 پیسے آپ نے نہیں نکالا، تو وہ سارا مال وہی جو ہے زکوٰۃ نہ نکالنے میں شمار کر دیا جائے گا۔ وہ سارا مال جس طرح سے میلا تھا، میلا کا میلا ہی رہ گیا۔ لہٰذا آپ جب بھی زکوٰۃ نکالیں تو ان تمام مالوں کو جو ہے گنتی کر کے اس کے بعد جو ہے نکالیں۔ اور کچھ آدمی کی زکوٰۃ جب زیادہ نکلنے لگتا ہے تو انہیں لالچ لگنے لگتی ہے کہ اتنا زکوٰۃ کیسے نکالیں، ہمارے تو بہت سارے روپے بٹ جائیں گے۔ ایسی صورتحال میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے 3 پارے میں ارشاد فرماتا ہے، الشیطان یعیدکم الفقراء ویأمرکم بالفحشاء، یعنی کہ شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ جب آپ کے پاس مال زیادہ رہتے ہیں، زکوٰۃ زیادہ نکلے گی تو آپ کے در و دماغ میں شیطان جو ہے الٹی سیدھی باتیں ڈالتا ہے کہ ارے اتنے پیسے تمہارے چلے جائیں گے، اتنا نقصان ہو جائے گا، ایسا ویسا۔ مگر کیا کہتا ہے قرآن مقدس کہ شیطان تمہیں یہ اندیشہ دلاتا ہے اور محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا، یعنی کہ کہتا ہے کہ اتنا پیسہ نکالے گا تو محتاج ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا۔ بعض آدمیوں کے ذہن میں ایسی ہی بات رہتی ہے، تو ایسی باتیں جو ہے اپنے در و دماغ سے نکال لینا چاہیے۔ اور پھر یہی قرآن مقدس کی اسی 3 پارے کے جو ہے یہ ایک جز تھا، پوری آیت نہیں تھی، یہ آیت نمبر جو ہے 268 کی ہے، اسی کی آگے کی اسی جز کی جو ہے آگے ہے پوری آیت جو ہے، یہ آدھی آیت آپ نے سنی، اور دوسری آیت میں جب آپ جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جب آپ نے زکوٰۃ پوری نکالی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسی آیت کریمہ میں جو ہے مسلمانوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ جب آپ زکوٰۃ پوری طور پہ نکالتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے وعدہ کرتا ہے بخشش کرنے کا، آپ کی روزی روزگار میں برکت دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کے مال و زر کو جو ہے اور زیادہ بلندی پر پہنچانے کا۔ لہٰذا شیطانوں کے خلل میں نہ آئیں اور جتنا مال ہو اس کو پوری طرح سے جو ہے ادا کریں۔ سوال، سونا یا چاندی جب ہم خریدتے ہیں تو پوری قیمت ہم دیتے ہیں، اور جب واپس بیچتے ہیں تو آدھی قیمت ملتا ہے، تو ہم خریدنے کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں یا بیچنے کے حساب سے؟ کیونکہ مثال کے طور پہ ہم سونا یا چاندی لیں، اگر ہم نے 2 تولہ خریدا ہے تو 2 تولے کے پیسے تو لے لیتے ہیں، مگر جب ہم بیچنے کے لیے جاتے ہیں تو 1 تولے کی قیمت ادا کرتا ہے سونار، تو اس کے تعلق سے یہاں پہ جو ہے سوال کیا گیا۔ تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ جس حساب سے آپ نے خریدا ہے، جو آپ نے سونار کو پیسے دے کر کے آیا 2 تولے کا، تو 2 تولے کا ہی جو ہے زکوٰۃ ادا کیا جائے گا، 1 تولے کا نہیں ادا کیا جائے گا۔ وزن وہی مانا جائے گا جو آپ نے خریدا ہے، اسی لیے اسی حساب سے زکوٰۃ ادا ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ نے 2 تولہ کا سونا چاندی خریدا ہے تو 2 تولہ کا ہی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ فطرہ بدھ کے دن ہی نکال دیں، یہ بہت اہم بات ہے، ہم عین ٹائم پہ نکالتے ہیں، حالات خراب ہیں، معلوم نہیں آپ کو جو ہے عید کے دن موقع ملے گا فطرہ نکالنے کا یا نہیں ملے گا، یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا آپ فطرہ کو بدھ کے دن ہی نکال دیں، اور جو ہے ایسی جگہوں پہ دیں، یا تو مدرسے میں دیں یا تو غریب مسکینوں کو دیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ جو ہے صدقہ فطر لگنا چاہیے وہاں پہ لگائیں۔ اس کے علاوہ ہم جو ہے صرف صدقہ فطر میں گیہوں دیتے ہیں، صرف گیہوں دینا ہی کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جو ہے بہت اہم مسائل آئے ہیں، اور جو ہے ہم اپنی استطاعت کے مطابق نکالیں۔ اور عام طور پہ جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، امیر ہو غریب ہو سب جو ہے فطرے کے طور پہ صرف جو ہے گیہوں نکالتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے جب ہمیں گیہوں کی جگہ پہ اگر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو ہم کھجور بھی نکال سکتے ہیں،
ہم جو ہے کاجو کشمش وغیرہ بھی نکال سکتے ہیں۔ تو اس میں سے چند باتیں دی گئی ہے کہ جیسے اگر گیہوں نکالتے ہیں تو 2 کلو 47 گرام یا اس کی قیمت، اسی طرح سے اگر جو نکالتے ہیں تو 4 کلو 94 گرام نکالا جائے گا یا اس کی قیمت، یا اگر آپ اور زیادہ آگے جاتے ہیں تو کھجور نکالیں تو 4 کلو 94 گرام یا اس کی قیمت، یا منقع نکالیں 4 کلو 94 گرام یا اس کی قیمت۔ اس قسم کی جو ہے صدقہ فطر نکالا جا سکتا ہے اور جاتا ہے، لہٰذا آپ اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے ایسی چیزوں پہ جو ہے زیادہ دھیان دیجیے، کیونکہ یہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اتنا مال دیا ہے، اگر کچھ ان مالوں میں سے یعنی کہ ایک یوں کہہ دیجیے کہ ایک سمندر ہے اپنے پاس، اگر سمندر میں سے ہم 1 کلو پانی نکال لیتے ہیں تو وہ سمندر میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دی ہے، اگر ان میں سے ہم چند رب کعبہ کی رضا کے لیے اگر نکال دیں تو ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لہٰذا حضرات محترم وقت کافی ہو چکا ہے، اور سب جو ہے صف درست کر لیجیے اور کوئی شور شرابہ نہ کریں، جو بچے اوپر ہیں باہر آواز۔ لہٰذا ابھی حافظ صاحب جو ہے خطبہ پڑھیں گے، آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں۔ جو مسجد میں خدمات ہوتے ہیں اس کے موضوع۔ اس کے علاوہ میں نے 2-3 جمعہ یا 4 جمعہ پہلے رمضان شریف سے پہلے شاید میرا خیال سے رمضان شریف میں ہی میں نے حضور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو ہے بتایا تھا کہ آپ کے پاس علم کا جو ہے پہاڑ تھا، اس کے باوجود بھی جب آپ کی والدہ محترمہ کوئی سوال کرتی تو آپ صحابی رسول کے پاس جاتے تھے معلومات کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کی ماں کا حکم ہوتا تھا۔ تو لہٰذا جو ہے آپ ایک بار ایسے ہی گئے، مہینوں کا جو ہے وہ سفر کر کے گئے، صحابی رسول کے پاس گئے، ظہر کا ٹائم ہو گیا تھا مدینہ شریف میں، اور ان سے پوچھا تو بولے ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو مسئلہ بتائیں گے۔ اتنی ہی دیر میں جو ہے دونوں ساتھ میں جا رہے تھے، وہ صحابی رسول اور امام اعظم۔ جاتے جاتے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، یعنی کہ پچھم کی طرف جدھر ہم نماز پڑھتے ہیں، ادھر رخ کر کے جو ہے انہوں نے تھوک دیا۔ کون؟ صحابی رسول تھے۔ تو وہاں پہ سرکاری امام اعظم فرماتے ہیں کہ جن کے دل میں خانہ کعبہ کا یعنی کہ قبلہ کا احترام نہ ہو، امام اعظم اس سے جو ہے حدیث نہیں سنتا، لہٰذا آپ وہاں سے واپس آ گئے اور حدیث پاک نہیں سنی۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ پچھم کی طرف جو ہے قبلے کی طرف نہ تھوکیں، جب بھی چاہے اگر یہاں ہیں تو ادھر تھوکیے، اگر یہاں مسجد سے ادھر ہیں تو ادھر تھوکیے، ادھر ہیں تو ادھر، یعنی کہ کعبے کی طرف نہ تھوکیں، اور مسجد میں کھڑے ہو کر کے، مسجد میں رہ کر کے جو ہے ادھر یا ادھر کہیں نہ تھوکیں۔ جب جانا ہے تو وضو خانے کی طرف جائیے، ادھر تھوکیے، کیونکہ اس کی صاف صفائی ضروری ہے۔ ہاں ماشاء اللہ، ایک بہت اہم بات جو ہے کہنے کو ملی کہ جیسے ہم فطرہ دیتے ہیں تو جیسے مثال کے طور پہ 50 روپے نکلے، کم سے کم 50 روپے ہی نکالنے ہیں، اس سے کم نہیں نکالنے ہیں۔ تو 10 روپے ان کو، 20 روپے ان کو، اس طرح سے ادا کرتے ہیں، نہیں، ایک آدمی کا فطرہ کم سے کم ایک آدمی کو ہی دیا جائے، ایسے تقسیم کر کے نہ دیا جائے کہ ایک فطرہ کو جو ہے 4 حصے میں 5 حصے میں تقسیم کر کے دیں۔ لہٰذا آپ